السلام علیکم دوستو. مرزا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. مرزا غلام احمد قادیانی کے دجل و تلبیس کفریات سے متاثر قادیانی عوام کو کفر و زندقہ کی دلدل سے نکالنے کے لیے ہمیشہ علماء امت نے نہایت عام فہم انداز میں بات سمجھانے کی کوشش کی ہے. ذیل میں قادیانی سے اس سلسلے کے چند سوال کیے گئے ہیں جس پر غور کرنا ہی ان کے لیے ہدایت کا راستہ کھول سکتے ہیں. ہمارے اس چینل پر ہر سوال کی ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے اور یہ لگاتار تیسرا سوال ہے. آپ پچھلے 2 سوال بھی اس چینل پر دیکھ سکتے ہیں. ہم تیسرا سوال شروع کرتے ہیں. مرزا قادیانی کی کئی عبارات سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ دعوی نبوت سے پہلے مرزا احمد قادیانی بھی خاتم النبیین کے معنی وہی سمجھتا تھا جو 14 صدیوں سے تمام دنیا کے مسلمان سمجھتے چلے آئے ہیں, جسے مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب ازالہ اوہام میں لکھتا ہے. قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں, اور دعوی نبوت کے بعد مرزا قادیانی خاتم النبیین کے دوسرے معنی بیان کرتا ہے جس کی بنا پر نبوت کا جاری ہونا ضروری ہو گیا, اور بقول مرزا جس مذہب میں وحی نہ ہو وہ شیطانی اور لعنتی مذہب کہلانے کا مستحق ہے. جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا وہ دین نہیں اور نہ وہ نبی ہے. ضمیمہ براہین احمدیہ حصہ پنجم صفحہ 138 خزائن جلد 21 صفحہ 306. اب سوال یہ ہے کہ خاتم النبیین کے کون سے معنی صحیح ہیں؟ بس اگر خاتم النبیین کے جدید معنی صحیح ہے تو یہ لازم آئے گا کہ 14 صدیوں میں جس قدر بھی مسلمان گزر چکے وہ سب کافر ہیں اور بے ایمان مرے. گویا کہ عہد صحابہ سے لے کر اس وقت تک تمام امت کفر پر گزری, اور دعوی نبوت سے پہلے خود مرزا بھی اس سابقہ عقیدے پر تھا تو خود بھی پہلے سے ہی کافر تھا. پھر 50 برس تک جملہ آیات اور حدیث کا مطلب بھی اس کو سمجھ ہی نہیں آیا. پھر تمام امت کے اس بات پر اجماع ہے کہ جو شخص تمام امت کی تکفیر اور تذلیل کرتا ہے وہ احمر اور جاہل قرار دیتا ہے وہ بالاجماع کافر اور گمراہ ہے. لہذا مرزا قادیانی بالاجماع کافر اور گمراہ ٹھہرا. اور اگر خاتم النبیین کے پہلے معنی صحیح ہیں جو تمام امت نے سمجھے اور مرزا صاحب بھی دعوی نبوت سے پہلے وہی سمجھتے رہے تو لازم آئے گا کہ پہلے لوگ تو سب مسلمان ہوئے اور مرزا دعوی نبوت کے بعد سابق عقیدے کے بدل جانے کی وجہ سے خود اپنے اقرار سے کافر اور مرتد ہو گئے. اب مرزا خود بتائے کہ وہ کون سا معنی کرنا پسند کریں گے. یہ مسئلہ فریقین میں مسلم ہے کہ تشریع نبوت کا دعویٰ کفر ہے. خود مرزا قادیانی کی تصریحات اس بات پر موجود ہے کہ ختم مرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کافر جانتا ہوں. مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحہ 230-231. تشریع نبوت کو قادیانی بھی بند مانتے ہیں. اختلاف صرف نبوت غیر تشریع کے بارے میں ہے کہ آیا وہ جاری ہے یا وہ بھی ختم ہو گئی. اس لیے اب اس کے متعلق فریق مخالف سے چند سوالات ہیں. مرزا نے اول اپنی کتاب میں تشریع نبوت کے دعوے کو کفر قرار دیا, پھر خود صراحتاً تشریع نبوت کا دعویٰ کیا. زیر آیت والذی ارسل رسولہ بالہدی. دیکھو کیا یہ تصریح تعارض اور تناقض نہیں؟ کیا مرزا اپنے اقرار کے بنا پر کافر نہیں ہوا؟ یہ اس نے کتاب میں لکھے. اعجاز احمدی صفحہ 7 روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 113. جب مرزا قادیانی تشریع نبوت اور مستقل رسالت کا مدعی ہے تو پھر اس کا خاتم النبیین میں یہ تعویل کرنے اور غیر تشریع نبی مراد لینے سے کیا فائدہ؟ نصوص قرآنیہ اور صدہ احادیث نبوت سے مطلق نبوت کا انقطاع اور اختتام ثابت ہے. اس کے برعکس کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں جس میں بدلایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت غیر مستقلہ کا سلسلہ جاری رہے گا. اگر ہے تو اسے پیش کیا جائے. نبوت غیر مستقلہ کے ملنے کا معیار اور ضابطہ کیا ہے؟ کیا وہ معیار حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں نہ تھا؟ اور اگر تھا تو جیسا کہ مرزا کا اقرار ہے تو وہ نبی کیوں نہ بنے؟ اس 1400 سال کی طویل و عریض مدت میں ائمہ حدیث، ائمہ مجتہدین، اولیاء، عارفین، اقطاب و ابدال، مجددین میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہ گزرا جو علم و فہم، ولایت و معرفت میں مرزا کے ہم پلہ ہوتا اور نبوت غیر مستقلہ کا منصب پاتا.
کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت میں سوائے قادیان کے دہقان کے کوئی بھی نبوت کے قابل نہ تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سے لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے۔ بعض ان میں سے تشریح نبوت کے مدعی تھے جیسے صالح بن ظریف، بہاء اللہ ایرانی، اور بعض غیر تشریح نبوت کے مدعی تھے جیسے ابو عیسیٰ وغیرہ۔ تو ان سب کے جھوٹا ہونے کی کیا دلیل ہے؟ یعنی ان کی اگر مرزا کو نبی مان لے تو پھر ان کو کیسے جھوٹا مان لے؟ ان کو بھی صحیح ماننا پڑے گا۔ تو یہ کچھ سوالات اور کچھ اعتراضات تیسرے سوال کے ضمن میں ہم نے بیان کیے، اور امید ہے کہ آپ اس سوال کو سمجھیں گے اور اس پر غور و فکر کر کے دوسروں تک بھی پہنچائیں گے اور اس سے ایک ہدایت کا راستہ لیں گے، کیونکہ اس ایک سوال ہے نا، اس پر اگر انسان غور کرے تو ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ملتے ہیں اگلے سوال کی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔